ابھی ڈسآرڈر ہے hiatal hernia. Definition: hiatal hernia happens when the upper stomach pushes up through the diaphragm into the chest. مطلب جو اسٹمک ہوتا ہے وہ ہماری ڈائیگرام میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اوپر آ جاتا ہے۔ اس کے ٹائپس کتنے ہیں؟ سلیڈنگ ہرنیا، اسٹمک مووز اپ اینڈ ڈاؤن، یہ اوپر اور نیچے آ جاتا ہے سلیڈنگ ہرنیا میں۔ اور پیرا اسوفیگل ہرنیا، پارٹ آف اسٹمک اسٹیز ان چیسٹ، جو اسٹمک کا ایک پارٹ ہوتا ہے وہ چیسٹ میں رک جاتا ہے۔ اس کے بعد کازز کیا ہیں؟ ویک ڈائیگرام مسل، ڈائیگرام مسل ویک ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، اور پریشر آف بیلی کا پریشر اور اوبیسٹی یا پریگنینسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پیتھوفیزیولوجی کیسے سٹارٹ ہوا؟ اسٹمک گوز انٹو چیسٹ، چیسٹ میں چلا گیا اسٹمک ایک پارٹ، اس کے بعد میں کاز ریفلیکس ہارٹ ڈسکمفارٹ۔ ابھی جو ریفلیکس گائیڈ پڑھ کے آئے ہیں ریفلیکس وہ آپ نے پڑھا، اور یہ ریفلیکس ہو سکتا ہے اور ڈسکمفارٹ ہو جائے گا۔ ابھی مینیفیسٹیشن ہارٹ برن ہو رہا ہے، اس کے بعد چیسٹ اور بیلی پین ہوگا، اس کے بعد ٹربل ان سولوئنگ، مطلب کھانا کھانے میں ہمیں تکلیف آ رہی ہے۔ ڈائگنوزس کا بیریم ایکس رے کے ذریعے ہوگا اور انڈوسکوپی کے ذریعے ہوگا۔ میڈیکل مینجمنٹ سیم ایز گائیڈ ٹریٹمنٹ، ایسڈ میڈیکیشن دیں گے۔ اس کے بعد لائف سٹائل چینجز، مطلب جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس کو چینج کرنے کا کہے گا ڈاکٹر، ٹھیک ہے، جو پیشنٹ ہے اس کو کہے گا۔ اس کے بعد سرجیکل مینجمنٹ، سرجری میں جو ہے اسٹمک کو بیک اپنی جگہ پہ فکس کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نرسنگ مینجمنٹ میں ہم سمٹمس دیکھیں گے، اس کے بعد اس کی ڈائٹ چینج کریں گے۔ نرسنگ پروسیس میں اسسمنٹ میں اس سے ہم ہارٹ برن کا پوچھیں گے، پین کا پلاننگ میں ہم اسے جو ہے نا ریفلیکس سے محفوظ کرنے کی ٹرائی کریں گے۔ اس کے بعد اور جو دوسرے پرابلم ہیں ان کو دیکھیں گے، پریونشن دیں گے ان کو۔ امپلیمنٹیشن میں ہمیں جو ہے اسے کھانا کھانے میں اور میڈیکیشن لینے میں مدد کریں گے، اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے، وہ میلز کھانا کھانے میں اور میڈیکیشن اپلائی کریں گے۔ ایولیوشن میں ہمیں رزلٹ جو ملا ہے وہ بیٹر فیل کر رہا ہے، اسے پین زیادہ نہیں ہے۔ ٹیچنگ پلان میں اسے ہم بتائیں گے کہ جو نوالا ہوتا ہے وہ چھوٹا چھوٹا کھائے، اس کے بعد جو ہے کھانا کھانے کے بعد جلدی نہ سوئے، اور جو وزن اس کا زیادہ ہے اس کو کم کرنا چاہیے، اسے یہ ضرورت ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ڈس آرڈر ہے وہ ہے ایکلیسیا۔ اس میں جو ہے ایکلیسیا از وین دا باٹم وال آف دا اسوفیگس LES lower esophagus sphincter does not open properly، مطلب جو ہمارا وال ہوتا ہے یہاں پہ وہ آسانی سے اوپن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو ہم نوالا لیتے ہیں وہ سوالو نہیں ہوتا۔ اس کے ٹائپس کتنے ہیں؟ ایک ہے پرائمری ان نون کاز، اور سیکنڈری میں پیرامدل ڈیزیز۔ اس کا جو کاز ہے ابھی تک معلوم نہیں ہوا۔ اس میں زیادہ تر جو تھیوریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نرو پرابلم کی وجہ سے اسپینکٹر جو ہے پراپر ورک نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ ابھی پیتھوفیزیولوجی، جو ہمارا ایسوفیگس اور اسٹمک کے بیچ میں اسپینکٹر ہے وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ اسٹمک تک پہنچتا نہیں، جس کی وجہ سے ایسوفیگس میں اسٹریچز بھی آ سکتے ہیں۔ مینیفیسٹیشن سویلنگ میں جو ہے نا تکلیف آ رہی ہے، سولڈ اینڈ لیکوڈ فوڈ، جو بھی سولڈ ہو یا لیکوڈ ہے، پانی یا روٹی، وہ واپس آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چیسٹ پین ہے، وزن کم ہو رہا ہے۔ اس کا ڈائگنوز بیریم سوالوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور مینومیج ٹیسٹ ہوتی ہے اس کی، پریشر ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میڈیکل مینجمنٹ میں مسل ریلیکسر
دیں گے میڈیکیشن، اور کیلشیم چینل بلا کر دیں گے، نائٹریٹس دیں گے، بوٹوکس انجیکشن دیں گے تاکہ یہ جو ہمارا اسپینکٹر ہے وال وہ پراپر ورک کرے اور اوپن ہو جائے۔ سرجیکل مینجمنٹ میں ہیلر مائٹومی اور مسل کو کٹ کرتے ہیں جو لوور اسپینکٹر کا ہے اسے ریلیکس کرنے کے لیے، یا جو ہے بلون اسٹریچنگ ڈائلیشن دیتے ہیں، مطلب بلون کا ایک سرجری ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نرسنگ مینجمنٹ میں ہم اسے کھانا کھانے میں مدد کریں گے، اس کے بعد نیوٹریشن دیکھیں گے اس کی، اور اسے ایموشنلی سپورٹ دیں گے۔ نرسنگ مینجمنٹ میں اسے ہم سوالنگ مطلب کھانے میں تکلیف نہیں آ رہی وہ پوچھیں گے، اس کا وزن پوچھیں گے، اور پلاننگ ہم پلان بنائیں گے کہ وہ کھانا آسانی سے کھا سکے۔ امپلیمنٹیشن میں ہم اسے بتائیں گے کہ کھانا آہستہ آہستہ کھائے اور اسے میڈیسن دیں گے۔ ایوالویشن میں ہم دیکھیں گے کہ وہ آسانی سے کھا رہا ہے، اس کی کھانے میں امپرومنٹ آئی ہے اور وزن میں بھی امپرومنٹ آئی ہے۔ اور ٹیچنگ پلان میں ہم اسے کھانا چبانے کا مطلب جو ہم نوالا لیتے ہیں منہ میں اسے اچھی طرح چبائے پھر کھائے، اس کے بعد آہستہ آہستہ کھائے، اور جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو فالو کرے اور ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق چلے۔ یہ ڈس آرڈر کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ایسوفیگیل ڈائیورٹیکولا۔ ڈیفینیشن، اس میں سمال پاؤچز مطلب پاکٹس ایسا سمجھ لیں ہو جاتے ہیں دائٹ فارم ان دا ایسوفیگس جو ایسوفیگس میں ہوتے ہیں، اور یہ اس میں جو ہے کھانا پھنس جاتا ہے، ٹریپ ہو جاتا ہے۔ اس کے ٹائپس کتنے ہیں؟ 3 ہیں، ایک اوپر ہوتا ہے زینکس، اور دوسرا مڈ ایسوفیگل، اور تیسرا ایپیفرینک لوور پارٹ میں ہوتا ہے۔ تینوں تصویر میں نے شو کیے ہیں۔ اس کے بعد کازز کیا ہیں اس کے؟ ہائی پریشر ان دا ایسوفیگس، پریشر ہو جاتا ہے ایسوفیگس میں جس کی وجہ سے جو جہاں ویک مسل ہوتا ہے نا وہاں یہ کھانا ٹریپ ہو جاتا ہے، یا اس کے بعد سویلنگ جو پرابلم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیتھوفیزیولوجی، ابھی جو ہمارا ویک پارٹ آف وال بلگس مطلب جو ایسوفیگس کا ویک پارٹ ہے اس میں یہ کھانا ٹریپ ہو گیا، پھنس گیا، فوڈ گیٹس اسٹک، میں کاز انفیکشن اور بریتھنگ پرابلم۔ اگر یہ مطلب وہاں پہ رکا تو انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اور بریتھنگ پرابلم بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد مینیفیسٹیشن میں ہم چیک کرتے ہیں کہ اسے سوالنگ میں تکلیف آ رہی ہے، کھانا واپس آ رہا ہے، اور بیڈ بریتھنگ آ رہی ہے، کفنگ اور چوکنگ آ رہی ہے۔ ڈائگنوس اس کا ہوگا بیریم سولو سے اور انڈوسکوپی سے۔ اس کے بعد میڈیکل مینجمنٹ میں ڈائٹ چینج کرنے کا کہے گا ڈاکٹر، اور انفیکشن کو ٹریٹ کرے گا۔ اس کے بعد سرجیکل مینجمنٹ میں ریموو جو پاؤچ ہیں اس کو ریموو کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نرسنگ مینجمنٹ میں ہم پریونٹ کریں گے چوکنگ کو، اس کے بعد کھانا کھانے میں مدد کریں گے، پوسٹ سرجری کی کیئر کریں گے۔ نرسنگ پروسیس میں اسسمنٹ چیک کرتے ہیں، واچ سویلنگ اینڈ بریتھنگ، ہم سویلنگ اور بریتھنگ چیک کریں گے، جو کھانا پھنس گیا ہے اس کو جو ہے نا نکالنے کا پلان بنائیں گے، ٹھیک ہے، ریلیف اس سے آئے جیسے۔ اس کے بعد امپلیمنٹیشن، اسسٹ میلز، کھانا کھانے کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کی کپ مانیٹر کریں گے۔ ایوالویشن میں دیکھیں گے کہ وہ سیفلی سوالو کر رہا ہے اور اسے چوکنگ نہیں ہے۔ ٹیچنگ پلان میں چوکنگ مطلب ہے دم گھٹنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹیچنگ پلان میں ہے چو فوڈ ویل مطلب کھانے کو اچھی طرح چبائے، سٹ اپ وائل ایٹنگ جب کھا رہا ہے تو وہ بیٹھا رہے، اور ڈاکٹر کو بتائے جب وہ کھاتا ہے تو اسے کف ہو، یہ اس کو لازم بتانا ہے۔ اس کے بعد ابھی یہ جو ماؤتھ اور ایسوفیگس کا ہے یہ لاسٹ ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لیکچر دوسرا کل اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ایسوفیگیل ٹیومر،
कैंसर इन द esophagus food pipe, often squamous cell और एडिनोकार्सिनोमा। कैंसर हो जाता है फूड पाइप इसोफेगस में, फूड पाइप में, किसकी वजह से? स्क्वामोस सेल की वजह से या एडिनोकार्सिनोमा की वजह से। काजेस क्या हैं इसके? स्मोकिंग एंड एल्कोहल और गार्ड एंड पेरिट्स इसोफेगस एंड अचालेसिया। मतलब जो ऊपर डिसऑर्डर पढ़ के आए हैं उनकी वजह से होता है। गार्ड जो मतलब रिफ्लक्स होता है एसिड, उसके बाद स्मोकिंग एंड अल्कोहल की वजह से होता है, और अभी जो पढ़ा ये हमने डिसऑर्डर एचालेसिया उसकी वजह से होता है। क्या? ट्यूमर। पैथोफिजियोलॉजी, एब नॉर्मल सेल ग्रोज। जो एब नॉर्मल सेल हैं वो ग्रो कर जाते हैं इनमें नियर बाई टिश्यूज में स्प्लिट। तो हो सकता है कि ये जो है टिश्यू में तब्दील हो गया, उसके बाद जो है जो अदर आर्गन हैं उनमें भी फैल जाएं कैंसर। मैनिफेस्टेशन, ट्रबल swallowing that gets worse। हमें खाना खाने में तकलीफ पेश आती है, ठीक है। उसके बाद वेट कम हो रहा है हमारा, चेस्ट में पेन है, और ब्लड वोमिटिंग वारी आ रही, ब्लड आ रही है वोमिटिंग में। डायग्नोस इसका इंडोस्कोपी एंड बायोप्सी और सीटी स्कैन के जरिए होगा। इंडोस्कोपी जो छोटी सी कैमरा होती है हमारे इसोफेगस में डालते हैं चेक करने के लिए। बायोप्सी भी आपको बताया था कि वो जो सेल होते हैं एबनॉर्मल वो उठाते हैं और उसका टेस्ट करवाते हैं, सीटी स्कैन होगा, उसके बाद इसका डायग्नोज ऐसे हो सकता है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट, केमोथेरेपी। केमोथेरेपी एक मेडिकेशन होती है हाई लेवल की, ठीक है, उससे जो है ना रिलीफ मिलता है, रेडिएशन से जो है ना कैंसर खत्म कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में रिमूव पार्ट आर ऑल ऑफ द इसोफेगस, ठीक है। एक जो यहाँ पे ट्यूमर है उसको भी रिमूव करना पड़ता है, या ऐसा भी हो सकता है कि सारा इसोफेगस चेंज करना पड़े, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम ब्रीथिंग और फीडिंग चेक करते हैं, और पेन से रिलीफ देंगे। उसके बाद इमोशनल सपोर्ट, फिर हम स्ट्रेस, जो से स्ट्रेस है उससे इमोशनल सपोर्ट देंगे और उसके वुंड की केयर करेंगे, जख्म की। नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट, हम उससे swallowing एंड पेन का पूछेंगे, उससे जो है ना जो उसका एयरवे है प्लेन बनाएंगे वो क्लियर हो जाए, कीप क्लियर, ठीक है। तो वो ताकि वो सांस लेने में से कोई दिक्कत ना आए, और उसका पेन रिड्यूस करने का प्लान बनाएंगे। इम्प्लीमेशन में हम उसे जो है ना फीडिंग करेंगे, खाने में मदद करेंगे, उसके बाद मेडिसिन देंगे। इवोल्यूशन में हम देखते हैं कि पेन मैनेज हो गया है, वो जो है ना कुछ बेहतर नमूने से खा रहा है। टीचिंग प्लान में उसे हम बताएंगे कि वो अल्कोहल एंड तंबाकू को अवॉइड करे। उसके बाद अगर उससे स्वेलिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो वो डॉक्टर को बताए, और जो ट्रीटमेंट है घर के लिए उसे दिया गया है वो उसे फॉलो करे। आज के लिए लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी जो डिसऑर्डर हैं जीआईडी के इंशाल्लाह हम कल लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।